مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام عشق رسول سے فیض میں میں آج آپ کے ساتھ ہوں، اور الحمدللہ فیض ٹی وی نیٹ ورک نے ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے میں آپ کے لیے خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور آج الحمدللہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام انبیاء کرام کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو انہیں بے شمار معجزات عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیں. یعنی یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی نبی، اپنے کسی رسول کو کسی امت کی طرف مبعوث فرماتا تو کوئی معجزہ، کوئی نشانی انہیں عطا فرماتا، تاکہ وہ نبی اس امت کے پاس جا کر اس نشانی کے ذریعے، اس معجزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر دلائل دیں، اور امت اس معجزے کو دیکھ کر اس نبی پر ایمان لے آتی. یہ پچھلی امتوں میں اور پچھلے انبیاء کرام کو بھی عطا کیے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، تو پھر معجزات بھی آپ کو تمام معجزات کے سردار معجزات عطا کیے گئے. یعنی جتنے معجزات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تک عطا کیے گئے، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام معجزات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی آئی، واضح نشانی. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو معجزہ بنا کر بھیجا. اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل مخلوق سب سے حسین و جمیل مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو تخلیق فرمایا. اگر میں یوں کہوں کہ کائنات میں جتنی چیزوں کو عظمت حاصل ہے، جتنی چیزوں کو رفعت حاصل ہے، وہ سب کے سب خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے تعلق کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش فرمائی. اب مکہ وہ شہر ہے جو بیابان ہے، صحرا ہے، وہاں پہاڑ ہیں. آج لوگ کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو اس جگہ کے اعتبار سے کہ وہ اس قدر خوبصورت جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے جیسے شہر میں اس لیے پیدا فرمایا کہ اگر کسی اور جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت مبارکہ ہوتی
تو یہ کہا جاتا کہ وہ شہر افضل تھا، وہ شہر اس کا حسن و جمال اس قدر زیادہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر پیدا فرمایا۔ لیکن رب تعالی نے ایسی جگہ پر جو جنگل بیابان ہے، جو صحرا ہے، وہاں اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ نبی خود معجزہ ہیں، اور یہ جس چیز کے ساتھ منسلک ہو جائیں، جو چیز آپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس مکہ شہر کو کس قدر رفعت اور بلندی حاصل ہوئی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس شہر مقدسہ کی قسم ارشاد فرمائی کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مقدسہ کی قسم، یہ قسم کیوں ارشاد فرمائی جا رہی؟ وہاں تو پہاڑ ہیں، وہاں تو صحرا ہے، وہاں تو بیابان ہے، لیکن رب تعالی نے آگے اس شہر کی عظمت کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس شہر میں جلوہ گر ہیں، اس لیے رب تعالی اس شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی نے ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے، عقل ویسے ہی معجزے کے آگے حیران رہ جاتی ہے، عقل پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ ایک شخص یہ کس طرح اتنے بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے کہ اس کے آگے عقلیں حیران رہ جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ، وہ بابرکت معجزہ آپ سب ہی جانتے ہوں گے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جب ان کی عصر کی نماز رہ گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے زانو مبارک پر سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرما لی، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ابھی تک عصر کی نماز ادا نہیں کی، اور وقت گزرتا جا رہا تھا، سورج غروب کی طرف جا رہا تھا، اور پھر سورج غروب ہو گیا۔ وہ علی جو شیر خدا ہوں، وہ علی کہ جن کی راتوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر محبوب، وہ علی کہ جب دعا مانگتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، وہ علی جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، آج عصر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا، علی کیا ہوا، کیوں روتے ہو، یہ آنسو کیا ہیں؟ عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر ادا نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لیا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، علی نے عصر کی نماز ادا نہیں کی، سورج واپس پلٹا دے۔ کائنات نے یہ عظیم منظر دیکھا کہ یہ اب تک نہ ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشت مبارک اٹھی اور جہاں تک آپ کی انگلی گئی، سورج جو ڈوب چکا تھا، جو غروب ہو چکا تھا، وہ سورج واپس پلٹ کر وہیں پر آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کافر بھی آپ کا امتحان لینے آتے کہ اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو ہمیں پھر کوئی ایسی بات دکھائیں گے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اچھا انہیں لوگوں نے بتایا تھا، محترم ناظرین یہ بھی دیکھیے، کفار کو اس وقت کے کاہنوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ ایسا کام کرے گا جو آسمانوں کا بھی واقعہ وہ کر گزریں گے، جبکہ اگر وہ کوئی شخص جادو کے زور سے کرے گا تو جادو آسمانوں پر نہیں چلتا۔ اس لیے کفار آئے اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ آسمان پر جو چاند ہے اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ کفار یہ جانتے تھے کہ جادو کے زور سے آسمان پر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی، چاند کی طرف اشارہ کیا، ابھی آپ کی انگلی مبارک اٹھنا تھی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کیا ہی عظیم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ تھا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں خادم رسول کہا جاتا ہے، یہ جب چھوٹی عمر میں تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی خدمت سے اس قدر خوش ہوئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی۔
برکت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس چیز پر اپنی رحمت نازل فرما دے، جس میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ان کلمات کا صدقہ اور اس کا فیض اس قدر جاری ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک باغ تھا، باقی لوگوں کے باغات اور باقی لوگوں کے پھل وہ سال میں ایک مرتبہ لگتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کی برکت اور ان کا اثر کہ باقی لوگوں کے باغات جو سال میں صرف 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دے رہا ہے۔ اور پھر اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی بات کریں، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ 14ویں رات کا اگر چاند بھی ہوتا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم باہر تشریف لائے، وہ رات ایسی تھی، اندھیری رات تھی، اور جب ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، لیکن 14ویں کا چاند مکمل اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب باہر تشریف لائے، آپ کی پیشانی اقدس سے، آپ کے چہرے مبارکہ سے ایسا نور جھلک رہا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے مبارک اللہ تبارک و تعالی نے اتنا نورانی بنایا کہ میں کبھی اس آسمان کے چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھتا، کیونکہ وہ بھی روشن تھا اور چہرہ اقدس بھی روشن تھا۔ میں ایک نگاہ وہاں پر ڈالتا، ایک نگاہ وہاں پر ڈالتا، لیکن میں نے غور کیا، میں نے موازنہ کیا، اور پھر اس فیصلے پر میں پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پر جو نور رکھا ہے، چاند جو آسمان پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کے آگے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آپ دعا فرما دیجئے، ذہن قوی ہو جائے، حافظہ قوی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح چلو بنا کر اس چادر میں ڈال دیا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اب اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو اپنے سینے مبارکہ سے لگا لیا۔ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں کوئی بات نہیں بھولا، یعنی میں نے جو بات سنی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جو حدیث مبارکہ سنی، وہ میرے ذہن میں محفوظ رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حافظہ عطا فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک معجزہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے سماعت کیجیے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر جب صحابہ کرام کے پاس غذائی اشیاء کی قلت تھی اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کم سامان تھا، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ کوئی چیز ہے؟ عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کپڑے کی تھیلی میں کچھ چھوارے یا کھجوریں موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے باہر نکالو، اور جب اسے باہر نکالی گئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی اور وہ چھوارے تمام لشکر میں تقسیم کیے گئے، وہ کھجوریں تمام لشکر میں تقسیم کی گئیں، سب نے سیر ہو کر کھائیں۔ جو بچ گئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب اسے دوبارہ اپنی تھیلی میں ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھجوروں کو اٹھا کر اپنی اس کپڑے کی تھیلی میں رکھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہ تھیلی اپنے ساتھ رکھتا، اور جب جب مجھے ضرورت ہوتی میں خود بھی اس میں سے نکال کر کھجوریں کھاتا اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلاتا۔ کسی نے سوال کیا کہ وہ کھجوریں کتنے عرصے تک آپ کے پاس رہیں؟ فرمایا کہ 30 سال وہ کھجوریں میں اسی طرح اس تھیلی سے نکال کر خود بھی کھاتا رہا اور دوسروں کو بھی کھلاتا رہا۔ بعد میں جب وہ تھیلی کسی جنگ کے موقع پر یا راستے میں وہ گم ہو گئی تو پھر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے معجزہ بنایا۔ باقی انبیاء کرام معجزہ دکھایا کرتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا منور بنایا اور آپ کی ذات کو دنیا کے اندر ایسا معجزہ بنا کر بھیجا کہ کفار وہ آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ایمان لانے سے پہلے توریت کے حافظ تھے، اور انہوں نے توریت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تمام نشانیاں پڑھ لی تھیں۔ جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حسن و جمال کو دیکھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے رخ زیبا پر برسنے والے نور کو دیکھا، تو پہلی ہی نگاہ ڈالتے ہی آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو معجزات عطا فرمائے اس میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جب آپ جہاں سے گزرتے درخت اور پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، آپ جس جگہ پر ٹھہر جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بادل وہاں پر آپ پر سایہ کرتے۔ اگر کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور اسے حکم دیا، وہ درخت جو زمین کے اندر جڑوں کے ساتھ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے حکم پر وہ جڑوں کے ساتھ کھنچتا ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آ گیا۔ محترم ناظرین، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ معجزات اور بے شمار معجزات جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، یہ ماہ ربیع الاول شریف جہاں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان مبارک معجزات کو سیکھ کر سمجھ کر اس طرح کہ ہم ان مبارک معجزات کو پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر اپنی ذات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو اور زیادہ بیدار کریں۔ ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے میں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے لیے اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کے گوشوں کو پڑھنا ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کا یہ پروگرام عشق رسول سے فیض، جس میں ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کو سماعت کیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم پھر ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔